آسانی سے کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم پڑھنا نہیں جانتے، اور تم کیوں پڑھنا نہیں جانتے؟ میرے عزیزو، آج جو تم کام کر رہے ہو کیا سارے کام کرنا جانتے تھے؟ آج بائک آپ چلا رہے ہیں، کیا آپ بائک چلانا جانتے تھے؟ کار آپ چلا رہے ہیں، کیا آپ کار چلانا جانتے تھے؟ کارخانے آپ نے لگائے، کیا آپ کارخانہ چلانا جانتے تھے؟ فیکٹریاں آپ نے لگائیں، کیا آپ فیکٹریاں چلانا جانتے تھے؟ پلین آپ اڑا رہے ہیں، کیا آپ پلین اڑانا جانتے تھے؟ ٹرین آپ چلا رہے ہیں، کیا آپ ٹرین چلانا جانتے تھے؟ آپ تمام طرح کے کام کر رہے ہیں، کیا آپ یہ سب کام کرنا جانتے تھے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، جب آپ پیدا ہوئے تھے بولنا نہیں جانتے تھے، جب آپ پیدا ہوئے تھے چبانا نہیں جانتے تھے، جب آپ پیدا ہوئے تھے چلنا نہیں جانتے تھے، جب آپ پیدا ہوئے تھے سمجھنا نہیں جانتے تھے، جب آپ پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی ماں کون ہے نہیں جانتے تھے، آپ کا باپ کون ہے نہیں جانتے تھے، آپ کس برادری میں پیدا ہوئے نہیں جانتے تھے، آپ کس بستی میں پیدا ہوئے نہیں جانتے تھے، آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے نہیں جانتے تھے، آپ کا نام کیا ہے نہیں جانتے تھے، آپ کا کام کیا ہے نہیں جانتے تھے۔ یاد رکھنا، بولنا آپ نہیں جانتے تھے، چلنا آپ نہیں جانتے تھے، بیٹھنا آپ نہیں جانتے تھے، کھانا آپ نہیں جانتے تھے، بائک چلانا آپ نہیں جانتے تھے، کار چلانا آپ نہیں جانتے تھے، پلین اڑانا آپ نہیں جانتے تھے، ٹرین چلانا آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے یہ سب کچھ سیکھا اپنی ضرورت کے لیے۔ یاد رکھو یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے چلنا سیکھا اپنی ضرورت کے لیے، آپ نے بولنا سیکھا اپنی ضرورت کے لیے، آپ نے فیکٹریاں لگائیں اپنی ضرورت کے لیے، آپ نے کارخانے لگائے اپنی ضرورت کے لیے، انگلش بولنا سیکھا اپنی ضرورت کے لیے، عربی بولنا سیکھا اپنی ضرورت کے لیے، دنیا کے سارے کام کیے اپنی ضرورت کے لیے، اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، تم دنیاوی اعتبار سے سب کچھ کرنا سیکھ گئے، اس لیے یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ضرورتیں دنیا میں کام آئیں گی، کل قیامت میں جو کام آنے والا ہے وہ علم دین مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید دانش میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ یار عجیب حال ہے قوم، اپنی ضرورت کے لیے سب کچھ سیکھا، اپنی ضرورت کے لیے کار چلانا، بائک چلانا، فیکٹریاں، مشینری، یہ وہ سب کچھ سیکھا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، علم دین ہماری ضرورت ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس قوم کو چاہیے کیا، یہ قوم چاہتی کیا ہے، یہ بھلائی چاہتی ہے، برائی چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اس قوم کا مزاج آج کے دور میں سمجھنا مشکل ہو گیا۔ عجیب حال ہے اس قوم، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا، جو ترک کر دینا چاہیے تھا اس کام کو کرنے لگ گئے۔ عجب حال ہو چکا ہے، جس طرف دیکھیے گا، جدھر دیکھیے گا، جدھر نظر دوڑائیے گا، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس انسان کو اشرف بنایا، اشرف، بے شک بے شک، اشرف المخلوقات بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بدتر کیوں بن گیا؟ اللہ اللہ، یہ غلیظ کیوں ہو گیا؟ یہ ایسا کمتر کیوں ہو گیا؟ جبکہ قرآن نے تو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے انسان، تیرا رب کتنا بڑا کریم ہے، اس نے تجھے کیا بنایا، تو کیا بن گیا؟ اللہ اللہ، تمہیں تو رب نے نا بڑی بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہترین حیات پر تمہیں بنایا۔ اتنا بڑا کریم ہے میرا اور آپ کا پروردگار، تمہیں شکل و صورت اچھی عطا فرمائی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، اور تم اسی کے خلاف کرنے لگے، اسی کو بھلا بیٹھے، اس کے احکام کو بھلا بیٹھے،
اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو تم نے بھلا دیا. کہاں جاؤ گے؟ کون بچائے گا تمہیں قیامت؟ کس جگہ جا کے پناہ لوگے؟ کہاں جاؤ گے؟ سب سے پہلے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو قرآن تم زمانے میں دیکھ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب یہ بات تو طے ہے یقینی طور پر کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات، بے شک بے شک، یہ حقیقت پر مبنی ہے. کب اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا. جب یہ کبھی نہ مٹنے والی کتاب ہے تو پھر کیوں نہ اس کتاب سے محبت کی جائے، پھر کیوں نہ اس کتاب سے پیار کیا جائے، پھر کیوں نہ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے محبت کی جائے، پھر کیوں نہ جس جگہ یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے ان مدرسوں سے محبت کی جائے. آج اتفاق کرو، یہ عہد کرو، وقت کوئی ہو، پوزیشن کوئی ہو، حالات کچھ بھی ہو، لیکن جب تک یہ مدرسے رہیں گے، مدرسوں میں پڑھانے والے رہیں گے، مدرسوں میں پڑھنے والے رہیں گے، ہم گوشت نہ کھائیں، دال کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن رسول اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مدرسوں کا تعاون کرتے رہیں گے، طلبہ سے محبت، مدرسین سے محبت، یہ ہم کرتے رہیں گے. یہ عہد کر لیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاروبار میں، تمہارے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. نحوست کس وجہ سے آتی ہے؟ نہ عالموں سے محبت، نہ طلبہ سے محبت. نحوست کیوں آ جا رہی ہے؟ کیوں ہم مفلسی کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں آج لوگ ہم پر حاوی ہیں؟ ہمارا وقار نہیں، عزتیں ختم. وجہ صرف یہی ہے کہ جب تک ہم ان علماء کے دامنوں سے وابستہ رہے، ہم عزت دار رہے. جب سے علماء کے دامن کو چھوڑا ہے، بے وقار ہو گئے، بے عزت ہو گئے، ذلیل و خوار. اللہ اللہ. حضور کی تعلیم جب تک ہم نے سمجھی اور اس پر عمل کیا، ہم باوقار رہے. اور جس دن سے ہم نے نبی کی تعلیم کو بھلایا ہے، ہم بے وقار ہو گئے، ذلیل ہو گئے. اللہ اللہ. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. قرآن سیکھو، دین سیکھو، علم سیکھو. اب کوئی کہے ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم پڑھنا نہیں جانتے، تو میں آپ سے کہتا ہوں اے رتن پور والو، ذرا توجہ سے سننا اور اس بات کا یقینی طور پر جواب دینا. آج آسانی سے انسان بولتا ہے ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں.